السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انیب وسیم ریمارکس، میں ہوں انیب وسیم۔ ناظرین، گزشتہ سال امریکی افواج کے انخلاء کے بعد جب افغان طالبان نے افغان سرزمین کا کنٹرول سنبھالا تو افغانستان ایک ابتر سچویشن میں داخل ہو گیا، جہاں حکومتی معاملات کے سنبھالے جانے کا ایک معاملہ گردش کرتا رہا، وہیں اس عوام کی بات بھی ہوتی رہی کہ اس کے مفاد کا کیا ہوگا۔ 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد، آج 6 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی افغانستان ایک بدترین انسانی بحران کے دہانے پر ہے اور دیگر مسائل کا شکار ہے۔ ان تمام مسائل کو کئی وجوہات شیپ کر رہی ہیں، جس میں سے سر فہرست یہ ہے کہ چند مغربی ممالک جن میں امریکہ بھی شامل ہے، انہوں نے مشترکہ طور پہ افغان اثاثہ جات جو کہ یورپی اور امریکی بینکوں میں موجود ہیں اور جن کی مقدار تقریباً $10 ارب کے قریب بیان کی جاتی ہے، انہیں ایک عرصے سے منجمد کیے رکھا ہے۔ بات صرف یہی نہیں رکتی، وہ ڈیولپمنٹ فنڈنگ جو کہ امریکہ اور دیگر یورپی ممالک افغانستان کے لیے کرتے رہے ہیں، اور وہ فنڈنگ جو کہ افغان معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی تھی، اسے بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس پورے عمل کو اس شرط سے جوڑا جاتا ہے کہ جب تک افغانستان میں بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ حل نہیں ہوگا، تب تک یہ فنڈز ریلیز نہیں کیے جائیں گے۔ نتیجتاً افغان معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے نتیجے میں تقریباً 22 ملین سے زائد افراد، جو کہ افغان آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ بناتی ہے، تقریباً 22 ملین سے زائد افراد اس وقت بدترین بھوک اور بدترین افلاس کا شکار ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ افغانستان ایک بدترین انسانی بحران کے دہانے پر ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو کہ افغانستان کو پیش آ رہا ہے وہ یہ کہ 15 اگست 2021 کے نتیجے میں قائم ہونے والی افغان عبوری حکومت کو اب تک 6 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ تاہم پچھلے چند ہفتوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس رونما ہوئی ہیں جس نے اس پورے عمل کو ایک نئی شیپ دی ہے۔ جیسا کہ پہلی ڈیولپمنٹ یہ کہ پچھلے جمعے صدر بائیڈن نے ایک آرڈر سائن کیا ہے جس کے تحت $7.1 ارب کے افغان اثاثہ جات جو کہ امریکی بینکوں میں اس وقت موجود ہیں، انہیں ریلیز کیا جائے گا، اور اس میں سے نصف یعنی کہ $3.5 ارب وہ افغان حکومت کو بطور انسانی امداد دیے جانے کا امکان ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ وہ ہے یورپ کے ملک ناروے کے دارالحکومت میں پیش آنے والی وہ ملاقاتیں جو کہ 24 جنوری 2022 کو ہوئیں۔ اوزلو، ناروے کے شہر اوزلو میں افغان طالبان نے امریکی اور یورپی حکام سے ملاقات کی، اور ان پوری ملاقاتوں میں جو چیز سر فہرست رہی کہ وہ یہ تھی کہ افغان حکومت کو تسلیم کیے جانے کا معاملہ، اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو۔ اس پہ جب طالبان حکام سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ بہت پر امید ہیں کہ اس ملاقات میں جو کہ اوزلو میں ہوئی ہے، اس سے کچھ معنی خیز سامنے نکل کے آ سکتا ہے۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہتی، افغانستان کے لیے امریکہ کے مندوب خاص جناب تھامس ویسٹ، انہوں نے اوزلو میں ہونے والی ملاقاتوں کو بھی آنیسٹ ڈائیلاگ قرار دیا ہے۔ ان ملاقاتوں کے اختتام کے بعد سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ بھی خاصی معنی خیز معلوم ہوئیں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ خلیجی ملک قطر وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے کہ کس طرح افغان طالبان اور دنیا کی دیگر طاقتوں کے بیچ برج کا کردار ادا کر سکے۔ اس وقت افغان طالبان قطر میں ہیں، اور ان کی خلیجی ریاستوں کے مندوبین سے اہم ترین ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، اتنی اہم کہ اس پوری فضا سے اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ افغان طالبان کا دورہ یہ پہلی سیڑھی ہو سکتی ہے
افغانستان کی حکومت کے عالمی لیول پہ تسلیم کیے جانے کے لیے۔ یہاں پہ خاص ذکر جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اس انٹرویو کا جو کہ انہوں نے CNN کو اب سے چند دن پہلے دیا، جس میں وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی واحد راستہ ہے افغان معاشی اور انسانی بحران سے ڈیل کرنے کا، تو وہ یہ ہے کہ اسلامی امارات سے یعنی کہ افغان طالبان کی حکومت سے انگیج کیا جائے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل طالبان کو آپ کو تسلیم کرنا ہے۔ یہاں پاکستان کے ہی ایک اچھے ہمسائے کے طور پہ کردار ادا کرنے کا یہ ثبوت کہ وزیر اعظم عمران خان اب سے چند دن پہلے جب بیجنگ کے دورے پہ تھے تو وہاں بھی اپنے اس ہمسائے کی بات پاکستان نے کی، اور بیجنگ سے یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ کس طرح پاکستان اور چین مل کے افغانستان کو سی پیک سے مستفید کرنے کی کوئی راہ تلاش سکتے ہیں۔ تو کچھ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں جنہوں نے افغانستان کے گزشتہ 6 ماہ میں پیدا ہونے والے بحران کو ختم کرنے کی طرف ایک اشارہ دیا ہے۔ ہو پاتا ہے یا نہیں اس کا جواب صرف وقت کے پاس ہے، لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں انہوں نے اس جمود کو توڑا ہے جو کہ افغانستان میں کریٹ کیا گیا تھا، اور اس راہ کو چوڑا بھی کیا ہے جس کے تحت مستقبل کے معاملات چلنے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں افغانستان کی حکومت سے متعلق اور افغانستان کے انسانی المیہ کو ختم کرنے سے متعلق کچھ اہم ترین معلومات، اہم ترین خبریں اینٹیسپیٹ کی جا رہی ہیں۔ دعا ہے کہ افغانستان ہمارا مغربی ہمسایہ وہ کسی قسم کے انسانی بحران کی طرف مزید نہ جائے، اور عالمی اقوام کا جو رول ہے وہ پلے کریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی یا کتنی دیر سے افغانستان کی اس حکومت کو عالمی لیول پہ تسلیم کیا جاتا ہے۔